نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضور سیدی و سندی قطب الاقطاب المعروف 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات عالیہ۔ کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے 11 ایپیسوڈ اسی عنوان کے تحت بنائے تھے، جن کے اندر ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا اللہ عز و جل کے ولی کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی بات بتلائی کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے، اور یہ بھی بات ہمارے ایپیسوڈ کے اندر موجود ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا علم، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کی مشقتیں، آپ کی تلاوت قرآن مجید کا عالم کیا تھا۔ اور ایپیسوڈ کے اندر اس بات کا بھی ہم نے تذکرہ کیا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دادا جان ہوں، آپ کے نانا جان ہوں، آپ کی پھپھی جان ہوں، آپ کی ازواج ہوں، آپ کے صاحبزادے ہوں، پورا خاندان اولیاء کا خاندان تھا۔ اور ہم نے یہ بھی ایپیسوڈ کے اندر گزارشات آپ کی بارگاہ کے اندر کی کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم نے رکھا کہ صوفیاء کرام حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کس قدر عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خود اپنے مریدین سے محبت کس طرح رکھتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہر وقت یہی درس دیتے، آپ کے ملفوظات بھی یہی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لو، اللہ عز و جل کی نافرمانی کسی کام میں نہ کرو، ہر کام میں رب کی فرما برداری کرو، سچائی کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اے انسان تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ عز و جل ہی کی ملکیت میں ہے، اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ رب کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے تمام کام صحیح درست ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے کاموں کو مقدم سمجھا جائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہر وقت یہی درس دیا کرتے تھے، یہی فرمایا کرتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، عبادات احسن انداز کے ساتھ کرو، احکام الہی پر عمل کرو، نافرمانیوں سے بچو، قضاء و قدر کی سختیوں پر رضامندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کرو، خاتمہ بالخیر، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی توفیق طلب کرو، اللہ عز و جل سے دنیا کے متلاشی نہ بنو، آزمائش و تنگ دستی کے بجائے تمنگر و دولت مندی نہ مانگ بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی پر رضامندی کا سوال کرو، جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر، کیونکہ اے انسان تو نہیں جانتا کہ کس بات میں تیری بھلائی ہے، کس چیز میں محتاجی ہے، کس چیز میں فقر و فاقہ ہے، یا تیرے لیے فقر و فاقہ بہتر ہے یا تیرے لیے دولت بہتر ہے، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ ہر حال پہلا درس کیا تھا؟ اللہ کی رضا،
اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا آپ کا ملفوظ مبارک یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ عز و جل کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پاسدار بننا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنے دامن کو مصروف رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا محبت محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے، پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا ہلکا یا چھوٹا سا ہجوم۔ محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے۔ عاشق ایسے محو ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدہ کے سوا کسی چیز کا انہیں ہوش نہیں۔ وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب یعنی محبوب کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے۔ وہ اپنے خالق عز و جل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی آپ فرمایا کرتے تھے رب ذوالجلال کی ذات پر توکل رکھو، رب کی بارگاہ کے اندر بھروسہ رکھو۔ اور آپ یہ بھی درس دیا کرتے تھے عبادات میں اخلاص کو پیدا کرو اور دنیاوی خیالات کو دلوں سے نکال دو، دنیاوی معاملات کو دلوں سے نکال دو اور صبر کرو۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑائے، اس کے فیصلوں کے آگے سرے تسلیم خم کر دے۔ اور آپ یہ بھی درس دیا کرتے تھے سچائی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من صدق افلح، جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، من کذب، جو جھوٹ بولتا ہے فویل لہ فویل لہ فویل لہ، میرے نبی نے فرمایا اس بندے کے لیے بربادی ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ خسارے کے اندر چلا جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات عالیہ ہیں۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں 11ویں والے پیر کی ان 11 ایپیسوڈ کی نسبت سے رب تعالی ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا صحیح معنوں میں پاسدار بنائے۔